اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ سورۃ النحل آیت 79۔ کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمان میں مسخر ہیں، اللہ کے سوا انہیں کسی نے تھام نہیں رکھا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ پرندوں کا فضا میں معلق رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وضع کردہ نظام کا ایک مظہر ہے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پر و بال دیا ہے، اور فضائے آسمان کو جہاں ہوا ہم پیتے ہیں اور ہمارے لیے تنفس وغیرہ کے لیے ضروری ہے، وہاں اسی ہوا سے پرندے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی ہوا کے دوش کے اوپر، ہوا کے دوش کے اوپر وہ پرواز کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے نظام کو اس طرح وضع فرمایا۔ کہتے ہیں کہ زمین سے آسمان کی 6 کلومیٹر تک، پتہ نہیں کتنے تک اوپر جا کر یہ پرندے پرواز نہیں کر سکتے، نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر وہ ہوا نہیں ہے جس کے دوش کے اوپر پر مارے اور پرواز جاری رکھے۔ یہ نیچے اللہ تعالی نے یہ بنا رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نظام تدبیر کی ایک آیت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میں ہی خالق ہوں اور میں ہی اس نظام کا چلانے والا ہوں۔ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ الطیر پرندے کو مسخرات ہے فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، ان کو تمہارے بتوں نے نہیں تھام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام تخلیق کی وجہ سے اللہ نے تھام رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان لانے والوں کے لیے آیات ہے، نشانی ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے، جو ضد اور حد درمی میں رہتے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اگر ایمان لے آتے ہیں اس وقت آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرتا ہے، پھر ان کے لیے یہ چیز آیت بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں درمیان میں بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کا ایک فرمان ہے، آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، آپ کی رائے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے بہت ہی اچھا آدمی تھا آپ کی نظر میں، اور اس کی ساری باتیں آپ سنتے تھے، سمجھتے تھے، اب دشمنی ہو گئی، ایک بات سننے کے لیے حاضر ہے، خواہ وہ لاکھ حجت اور دلیل پیش کرے، نہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ نزاعات ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے زمین کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو کسی کے حق میں اگر بات کی جائے فوراً سمجھ جاتا ہے، کیونکہ اس اپنے مفاد کے اوپر اس کو ایمان ہے، بات سمجھ میں آتی، فوراً سمجھ میں آتی۔ اگر اس کے مفاد کے خلاف فیصلہ دیا جائے اصلاً سمجھ میں نہیں آتی، لاکھ کوشش کریں اس کے سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ایمان کو بہت بڑا دخل ہے باتوں کے سمجھنے میں۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پھر باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور اگر حد درمی میں ہے، انکار میں ہے، دشمنی میں ہے، تو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ اگر پوری تمام کی تمام معجزے پیش کریں یہ لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جادو ہے اور کیا ہے۔ لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں، ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے۔
واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم سفر کے دن اور حضر کے دن ہلکا محسوس کرتے ہو، اور ان جانوروں مثلاً بھیڑ کے اون اور اونٹ کے پشم اور بکرے کے بالوں سے گھر کا سامان اور مدت تک کے لیے تمہارے استعمال کی چیزیں بنائی۔ یہ تمہاری زندگی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے لیے فراہم کر دی، پھر کہتے ہو کوئی اور تمہاری زندگی کو چلاتا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں کو سکون اور امن کی جگہ بنا دی۔ اسلامی تعلیمات میں گھر کی چار دیواری کو نہایت احترام حاصل ہے۔ آپ گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی کو گھر کے اندر کیا کرتا ہے وہ کیا نہیں کرتا ہے تجسس نہیں کر سکتے، جائز نہیں، حرام ہے۔ اور آپ گھر کی چار دیواری کو جو ہے کی بے احترامی نہیں کر سکتے، دیوار پھلانگ کر کے اندر نہیں جا سکتے، جرم ہے۔ حتیٰ کہ جنگ میں، لڑائی ہے، جنگ ہے، کہتے ہیں نا جنگ اور عشق میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے، جنگ میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ کے دنوں میں بھی مفتوحہ علاقوں کے گھروں میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلامی لشکر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مفتوحہ علاقوں کے، وہ کافر لوگ ہوں گے، مسلمان بھی نہیں ہوں گے، اس کے باوجود گھر کے چار دیواری کا ایک احترام ہے، تحفظ ہے۔ وہ جنگ کے دنوں میں بھی مفتوحہ علاقوں میں اسلامی لشکر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھروں میں داخل ہو جائیں۔ گھروں میں بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اور ان کو تحفظ ملنا چاہیے حالت جنگ میں بھی۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے آرام و سکون اور امن و امان کی جگہ بنا دیا ہے تمہارے لیے، تمہارے گھروں کو، ٹھیک ہے۔ ہم پھر اس مناسبت سے کسی تاریخی واقعہ کی طرف نہیں جاتے، ورنہ یہاں بہت سے واقعات ہیں جو گھر کی چار دیواری کا احترام نہیں رکھا گیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے کھالوں سے گھر بنا دیے۔ تستخفونہا، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ چمڑے کا گھر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ ہم نے تو چمڑے کا گھر نہیں دیکھا نا۔ پرانے زمانے میں عصر نزول قرآن میں لوگ جو ہے وہ حیوانات کے چمڑوں کو جوڑ کر کے اس کے وہ خیمے بناتے تھے۔ چمڑوں کا خیمہ جو ہے وہ امیرانہ اور ٹھاٹھ باٹھ کے امیر لوگ جو ہے وہ بنا سکتے تھے چمڑوں کے، اور وہ بڑی عیاشی کی علامت، اس لیے چمڑے سے نیچے گرمی سردی منتقل نہیں ہوتی، اس لیے چمڑے کا گھر جو ہے اس میں زیادہ سکون ملتا ہے۔ اور ایک چیز، دوسری چیز، قرآن نے کہا کہ وہ تم اس کو جمع کر کے اونٹوں پر لاد کر کے لے جا سکتے ہو اپنے گھروں کو،
یوم ظعنکم، تمہارے کوچ کرنے سفر کرنے کے وقت بھی اپنا گھر ساتھ ہے، اسے خانہ بدوش ہوتے ہیں۔ ویوم اقامتکم، جہاں تم نے رہائش اختیار کرنا ہے، قیام کرنا ہے، اس کے لیے سفر میں بھی اور اپنے اقامت کی جگہ پر بھی یہ ایک گھر تمہارے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس زمانے میں زندگی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم نعمت تھی کہ ان کو ہر جگہ ایک گھر میسر ہے ان حیوانات کے چمڑوں کے ذریعے۔ ابھی ہم ان حیوانات کے چمڑوں سے گھر نہیں بناتے، لیکن ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے یہ چمڑے۔ زندگی کا اہم حصہ ہے کہ ہم لباس بناتے ہیں، ہم اپنے جوتے بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ٹوپیاں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں ان چمڑوں سے۔ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے یہ جلود الانعام۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ان جانوروں کے جو اون ہے اور یا پشم ہے یا بال ہیں، ان میں ہم کام لیتے ہیں، اس وقت بھی ہم کام لیتے ہیں، اس سے ہم لباس بناتے ہیں اور بہت سی چیزیں بناتے ہیں ان چیزوں سے۔ ہماری زندگی کا حصہ ہے اب بھی جانوروں کے اونٹ اور پشم، اون اور پشم، بال وغیرہ، اس وقت بھی ایک مستقل صنعت ہے اپنی جگہ۔ یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو چلانے کے لیے فراہم فرمایا ہے۔ تو کسی کا دعویٰ نہیں ہے کسی اور نے یہ چیزیں فراہم کی ہیں، یہ اللہ کہتا ہے میں نے یہ ساری چیزیں فراہم کی ہے، تو تمہاری زندگی کو میں نہیں چلا رہا ہوں، کوئی اور چلا رہا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسی پوشاکیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسی پوشاکیں جو تمہیں جنگ سے بچائیں۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے، شاید تم فرما بردار بن جاؤ، لعلکم تسلمون۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، سایہ بنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور ہماری زندگی کی تدبیر کے لیے اہم ترین چیز ہے سایہ۔ سایہ خدا نے خلق کیا ہے۔ سایہ کس کو کہتے ہیں؟ سایہ کہتے ہیں دھوپ کی روشنی نہ ہونے کو۔ یہاں دھوپ نہیں ہے اس کو سایہ کہتے ہیں، نہیں ہے کو سایہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سایہ ایک امر منفی ہے، ایک امر عدمی ہے۔ ایک امر عدمی مخلوق نہیں ہوتا۔ کیسے فرمایا؟ خلق ظلالا، یہ اللہ نے سایہ خلق فرمایا۔ سایہ ایک امر عدمی ہے، عدم النور کو سایہ کہتے ہیں۔ ایک امر عدمی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا؟ خلق فرمایا۔ خلق فرماتا ہے وجود میں آتا ہے، یہ تو وجود ہی نہیں ہے، عدمی ہے۔ سوال ہے، جواب یہ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، سایہ امر عدمی نہیں ہے۔ عدم نور ضرور ہے، یہ عدم نور، نون کو سلب کرنا، نور کو اٹھانا ایک عمل ہے، ایک کام ہے، اور اس کی جگہ، نور کی جگہ سائے کا
بنانے والا اللہ ہے۔ سایہ کس سے بنتا ہے؟ سایہ کسی جسم سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، چھت سے سایہ بنتا ہے۔ اس چھت کا بنانے والا کون ہے؟ جو مواد آپ نے چھت کے اوپر ڈالا ہے اس کا خالق خود آپ جو ڈالنے والے کا خالق، اور بس اس چھت کی جو سایہ ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ اور اگر کسی دیوار کے سامنے سایہ آتا ہے تو وہ دیوار جو ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ اور اگر اللہ نہ چاہتا سایہ ہو سکتا تھا آرام سے، جی اصلاً سایہ نہ ہو، ہمیشہ ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہو، ہم بھی ہوں، دیواریں بھی ہوں، پہاڑ بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن سایہ نہ ہو سکتا تھا؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ ان تمام اجسام کو شفاف بناتا اللہ تعالیٰ۔ شفاف چیزوں کو سایہ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے جی، شفاف بناتا تو پھر سایہ نہ ہوتا۔ ہم بھی شفاف ہوتے، ہمارا بھی سایہ نہ ہوتا، ہمارے چہرے وہرے سب شیشے کی طرح نظر آتے ہر ایک۔ لیکن کچھ بعض چیزیں ہیں اس میں آبی ہے، حیات میں کچھ مخلوقات شفاف ہے، یہ ان کا کوئی سایہ وایہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ تمام چیزیں شفاف ہوتی تو پھر کوئی سایہ نہ ہوتا۔ یہ سایہ بنانے والا اللہ ہے، جس میں کثیف بنایا اور اس کا سایہ ہوتا ہے۔ سایہ مخلوق ہے، سایہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر سایہ کا نظام نہ ہوتا تو پھر ہم گھر بنانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ہم گھر میں آرام و سکون سے دھوپ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، بارش سے نہیں بچا سکتے تھے، اور دیگر جو ہے وہ چیزیں باہر سے گرتی ورتی ہیں، ان سب چیزوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے۔ یہ سایہ ہے جو آپ کو تحفظ دیتا ہے، چھت، ٹھیک جی، چھت ہو یا دھوپ سے آپ کو تحفظ دیتا ہے گرمی میں، کسی درخت کے سائے میں، کسی دیوار کے سائے میں یا پہاڑ کے سائے میں رہتے ہیں، پھر بھی وہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ یہ گرم علاقے والوں سے پوچھیں نہیں کہ سایہ کتنا نعمت ہے جی۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ ہاں جی، آپ کا سایہ بہت بڑی چیز ہے نا، اس لیے سایہ کہتے ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، مما خلق سے ظلال نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے مخلوقات میں سے ظلال نکالا ہے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، پہاڑوں میں پناہ گاہیں۔ یہ جو شہر کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یا اس زمانے میں یہ تمدن یافتہ لوگ ہیں، ان کے لیے اس آیت کا سمجھنا مشکل سا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو پناہ گاہیں کیسے بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن قدیم زمانے میں یا اس زمانے میں بھی جو لوگ ان علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی کو سر کر کے دوسری طرف جاتے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ پہاڑ کس طرح ان کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ یعنی ان سے مراد غاریں ہیں۔ غاروں میں قدیم انسان گھر بنانا ان کو نہیں آتا تھا، گھر بنانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا۔ معلوم ہے نا آپ کو کہ حضرت آدم کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو دفن کرنا نہیں آتا تھا، تو ایک کوے سے سیکھا، یہ کوے سے سیکھا کہ کوئی چیز زمین میں کھود کے دفن کیا جا سکتا ہے، کچھ نہیں آتا تھا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً جو ہے اس کو ترقی دی ہے۔ لہٰذا شروع میں گھر بنانا نہیں آتا تھا، کھیتی باڑی کرنا نہیں آتا تھا، غاروں میں زندگی کرتے تھے اور پھر جنگلوں میں شکار وکار کر کے کچھ حاصل کرتے تھے، اس سے کھاتے تھے پیتے تھے۔ بعد میں تجربہ ہوا کہ دانہ نیچے گرا، اس سے وہ پودے نکل آئے اور اس نے دانہ بہت سارا دیا،
تو پھر زراعت سمجھ میں آ گئی، میدان میں اترے، میدان میں اتر کر کے کھیتی باڑی شروع کر دی، پھر گھر بنانے کا سلیقہ سیکھا، پھر تمدن اور اجتماع، تمدن آیا آرام سے۔ حضرت نوح کے زمانے میں تمدن آیا، ایک ساتھ زندگی کرنے کا زمانہ آیا، اور تمدن یعنی اجتماعی زندگی کا زمانہ آ گیا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، پھر قانون بن گیا، ورنہ غار میں زندگی کرنے والوں کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے جس طرح یہ جانوروں کے لیے نہیں قانون ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی قانون وانون نہیں ہوتا، طبیعت سے فائدہ اٹھا کر کے کھاتے تھے اور غاروں میں رہتے تھے۔ یہ بات تھی اس زمانے کی۔ اب بھی انسان کہیں کسی پہاڑ کو سر کرنا ہوتا ہے تو غار جو ہے وہ بہت جائے پناہ ہے۔ غار جو ہے اب بھی انسانوں کے جنگوں میں کام آتا ہے۔ لڑائی میں پہاڑ غار نہیں، خود پہاڑ بھی پناہ گاہ بنتے ہیں۔ پہاڑ پناہ گاہ ہے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے بھی۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں نے پہاڑ کے پناہ میں جنگ لڑی تھی، احد میں، پیچھے پہاڑ، اور پھر آگے دشمن کے ساتھ، پیچھے سے وہ دشمن نہیں آ سکتا جب آپ پہاڑ کے ساتھ ہیں، تو صرف ایک طرف سے لڑنا آسان ہوتا ہے، ورنہ ہر طرف سے لڑنا پڑتا ہے۔ تو جنگوں میں بھی پناہ مل جاتی ہیں انسان کو پہاڑ کی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اللہ نے تمہارے لیے پوشاکیں بنائی، سرابیل پوشاک، جو تمہیں گرمی سے بچائیں، تقیکم جو تمہیں بچائیں، الحر گرمی سے، وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسے پوشاک بنائی جو تمہیں جنگ سے بچائیں۔ جنگ سے بچانے والی پوشاک کو کیا کہتے ہیں؟ زرہ، زرہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ نہ کہیں زرہ بھیرا جو ہے یہ لباس ہم بناتے ہیں، اللہ تو نہیں بناتا، یہ نہ کہیں، یہ اللہ ہی بناتا ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ آپ کے اندر یہ سوچ اور فکر اور ذہن نہ دیا ہوتا تو آپ تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور اس کے لیے مواد بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ پوشاک بنانے کے لیے جو مواد چاہیے آپ کو، وہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے لیے مواد فراہم نہ کیا ہوتا، زرہ سازی کے لیے اگر لوہا خلق نہ کیا ہوتا، اور لوہا اگر آپ کے لیے مسخر نہ ہوتا، لوہا آپ اس کے لیے پگھل نہ جاتا، تو کیسے آپ زرہ بناتے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ، اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے لیے ضرورت کی نعمتیں پوری کر دیتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتا، کسی چیز کا نقص نہیں چھوڑتا کہ میری زندگی کو برقرار رہنے کے لیے فلاں چیز کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کے کائنات میں وہ چیز نہیں ہے اور اس لیے لوگ مر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی چیز نہیں ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان زندگی نہ کر سکے، ہر چیز موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز کو حاصل کر نہیں پاتے، کسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، یا کوئی ظالم جو ہے وہ اس کو نہیں دیتا، ظلم ہے، استحصال ہے، محرومیت کی وجہ سے وہ استفادہ نہیں کر سکتا، یہ ہم لوگ ہیں۔ اس میں اگر کہیں کوئی محرومیت آتی ہے اس کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا معاشرہ ذمہ دار ہے، ہمارے اپنے لوگ ذمہ دار ہیں کہ جہاں کہیں کوئی محرومی آتی ہے اللہ نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی کسی کے لیے، نقص نہیں چھوڑا۔ لعلکم تسلمون، شاید
تم تسلیم کرو، فرما بردار بن جاؤ کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم جتنی بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، جتنی بھی عبادت کریں، دن رات جاگیں عبادت کریں، پھر بھی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو اس دنیا میں ہم کو مل رہی ہے۔ آگے ثواب تفضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ثواب ملنا تفضلاً ہے، وإلا انہی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فراہم کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔